السلام علیکم، میرا نام ہے زین مختار اور آپ میرا یوٹیوب چینل اندر کی بات ود زین مختار دیکھ رہے ہیں۔ میں روزانہ کی طرح آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز انفارمیٹیو معلوم ہوتی ہیں تو آپ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا، اپنا اور آس پاس سب کا خیال بھی رکھیے گا۔ آج کا ولاگ جی نئی قسط آ گئی ہے، قسط نمبر 3 بلکہ 4 ہی کہہ دینا چاہیے، کیونکہ جس حساب سے مارچ 2022 سے چیزیں چل رہی ہیں۔ بہرحال آج شام 5 بجے کا جو ٹائم دیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب قوم کے ساتھ بڑا ایک اہم خطاب کریں گے۔ ویسے تو عمران خان صاحب کے تمام تر جو خطابات ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، لیکن آج کے خطاب کے اندر عمران خان صاحب نے دوبارہ سے ایک ایسی چیز کو دہرایا ہے جس کے بارے میں وہ پہلے بھی اشارے دیتے ہیں۔ تو آج کی جو لیٹسٹ چیز جو عمران خان صاحب نے اب قوم کے سامنے رکھی ہے بڑی ہی خطرناک ہے اور ہوش رات دینے والی ہے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ پہلے خان صاحب نے بہت سارے لوگوں کے نام لیے، کبھی کسی کو مسٹر ایکس کہا، کبھی کسی کو ڈرٹی ہیری کہا، پھر ریٹائرڈ آرمی چیف کے بارے میں بہت کچھ کہا، بہت سارے اور لوگوں کے بارے میں نام لیتے رہے، آصف زرداری صاحب کا نام آتا رہا۔ لیکن آج بڑے خاص طور پر خان صاحب نے ایک بات کہی، پہلے انہوں نے پورے طریقے سے ایکسپلین کیا کیونکہ خان صاحب کی یہ بڑی زبردست ایک چیز ڈیولپ ہوئی ہے، کیونکہ وہ پروپیگنڈا ماسٹر ہے۔ پروپیگنڈا ضروری نہیں ہوتا کہ نیگیٹو ٹرم میں اس لفظ کو استعمال کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر ایسے پولیٹیکل لیڈرز بہت کم ہیں جو اس طریقے سے نہ صرف قوم کو، لوگوں کو انگیج رکھ سکتے ہیں بلکہ اپنی بات ان کے دماغوں تک پہنچا سکتے ہیں، ان کے دلوں میں اتار سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ، علماء اور ٹیچرز، ان کے پاس بھی اس قسم کی جو ہے نا وہ کیپیسٹی اور ایبلٹی نہیں ہوتی جو خان صاحب کے پاس ہے، اور اس چیز کے لیے خان صاحب کو پورے نمبر دینے چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ خان صاحب نے جس طریقے سے ریٹورک بلڈنگ کی ہے اور یہ ایک نیریٹو جو ہے بلڈ کیا ہے، ہر چھوٹے بڑے بوڑھے کے جو ذہن میں جو ان کا سپورٹر ہے اس کی ذہن میں یہ جو چیزیں ڈالی ہیں، اس کے پیچھے خان صاحب کی بڑی انتھک قسم کی محنت ہے، اور اسی چیز کو جو ہے وہ امیٹیٹ کرتے ہیں ان کے تمام پارٹی کے جتنے بھی سینئر لیڈرز ہیں یا جو ان کے فالوورز ہیں۔ بہرحال تو خان صاحب نے آج سب سے پہلے تو ایکسپلین یہ کیا کہ کس طریقے سے ایک پہلے پلان بنایا گیا تھا کہ خان صاحب کو راستے سے ہٹایا جائے گا۔ اس کے بارے میں جب خان صاحب کو پتہ چلا تو خان صاحب نے کہا کہ میں نے تو ویڈیو بنا دی ہے، اور اگر مجھے کچھ ہوا تو وہ ویڈیو منظر عام پر آ جائے گی۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایسا تھا یا نہیں تھا۔ بہرحال خان صاحب کے بقول اس کے بعد آیا پلان بی۔ پلان بی میں یہ تھا کہ جو ہے وہ مذہبی انتہا پسندی اور اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو سامنے لایا جائے اور ان کو ختم کیا جائے۔ خان صاحب اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتے ہوئے آج انہوں نے کہا جی ایک پلان سی تیار ہوا ہے، 4 لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ پاکستان کے طاقتور جو ایجنسیاں ان کو کیٹیگوریکلی انہوں نے جو ہے اس کے اندر شامل کیا ہے، اور ساتھ انہوں نے نام لیا ہے آصف علی زرداری کا۔ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے ہیں۔ دیکھیں، پولیٹیکل ڈیفرنسز اسائیڈ، یہ کیا میسیج ہم دے رہے ہیں پوری دنیا کو؟ دیوالیہ تو ہمارا خیال سے یہ پی ڈی ایم سرکار، یہ جو نااہلوں کی سرکار ہے، انہوں نے نکال ہی دیا۔ جو مطلب خان صاحب کی جو نااہلی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے 3.5 سال جو خواب لوگوں کو پہلے دکھائے ہوئے تھے وہ 3.5 سال میں کر کچھ نہیں سکے۔ انہوں نے کہا ہوا تھا لوگوں کو ہمارے پاس بڑی ٹیم ہے، 100 لوگوں کی ٹیم ہے، میں باہر سے لوگوں کو بلاؤں گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو جو معاملات ان کے خراب کیے ہوئے تھے ان کو بد سے بدتر کی طرف جو ہے وہ یہ نااہل لوگ لے کر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ اس سارے کے سارے معاملے کے اندر اگر دیکھا جائے تو خان صاحب جس طریقے سے اپنی پالیٹکس کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اس میں کسی چیز کا اور قصور نہیں ہے، صرف اور صرف یہ جو نااہلی ہے پاکستان کی، یہ جو 13 جماعتی ایک اتحاد ہے پی ڈی ایم ان کا۔ بہرحال موو کرتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ جو بات کہی آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں، اس سے ایک بڑا غلط میسج جا رہا ہے۔ غلط میسج کہاں جا رہا ہے؟ ان لوگوں کو جو ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انٹرنیشنلی بھی اگر دیکھا جائے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا ایک مقبول ترین لیڈر، مطلب آرگیوبلی اس وقت پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر جو ہے وہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ ایک دوسری پارٹی کا ہیڈ سربراہ اور پاکستان کا فارمر پریزیڈنٹ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ رابطے میں ہے اور ان کو پیسے دے کر اس کو مروانا چاہتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر سب لوگوں کو بڑا دھیان دینا پڑے گا، خاص طور پہ ہماری عدالتوں کو۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کا جو ٹیمپرامنٹ ہے، جس طرح کا وہ چیزوں کے اوپر ریاکٹ نہیں کرتے، لیکن یہ بڑے ہی سیریس قسم کے ایلیگیشنز ہیں۔ فواد چودھری صاحب کے بارے میں خبر یہ ہے آج ان کو جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ تو نہیں دیا گیا لیکن ان کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر بھیج دیا گیا ہے۔ 14 دن اب پورے ہوں گے، اس کے بعد ان کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے چیزیں موو کر رہی ہیں جس طرح باقی پولیٹیکل لیڈرز کو لے کر جایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے
ملک کے اندر ایک بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی روایت ہے کہ جب بھی کوئی آدمی بولتا ہے، دیکھیے میں نے بہت دفعہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین کا ہونا، اختلاف کرنا یا کسی اور بات کے اوپر جو ہے اگر آپ دوسری سائڈ پر ہیں بھی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص غدار ہے۔ پی ٹی آئی والوں کو بھی، میرے دوستوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ غداری کے سرٹیفکیٹ اس طریقے سے نہیں بانٹنے چاہیے۔ ہم سب لوگ پاکستانی اور سب لوگ پاکستان میں رہیں گے، پاکستان کے ساتھ چلیں گے تو یہ سارے معاملات آگے چلیں گے۔ بہرحال تیسری چیز جی موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، میں اس کے اوپر سارے ملک کی طرح اور جس طریقے سے یوٹیوب کے اوپر بہت سارے جو تجزیہ نگار ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں، مین سٹریم میڈیا کے اوپر یہ بات چیت چل رہی ہے، میرا جتنا بھی لمیٹڈ نالج ہے اکانومی کا، میں اس کے حساب سے میں ایک عام آدمی کا، لے مین کا جو ہے نا وہ پرسپیکٹو سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج آپ دیکھ لیجئے سیکنڈ ڈے تھا ڈالر کیپ کو ہٹائے ہوئے، اور آج بھی جس طریقے سے ڈالر کی اڑان تھی 260-65 کو ٹچ کر رہا ہے، اور کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ اوپن مارکیٹ میں 270 تک جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے آنے والے چند دنوں کے اندر جو ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت ملک کے اندر جو صرف اور صرف آٹے کی قیمت ہے وہ 150 پلس جا رہی ہے مختلف جگہوں پہ، کہیں پہ 160، کہیں پر 170 ہے۔ ادویات ہیں ان کی شارٹیج ہے، انسولین ہے تو مل نہیں رہی ہے، نوکریاں لوگوں کے پاس ہیں نہیں۔ نوکریوں کو چھوڑیے، جو بیسک نیسیسٹیز والی چیزیں ہیں، جو سفید پوش پاکستانی ہے اس کا ڈے ٹو ڈے گزارا نہیں ہو رہا، اور اینڈ ان دا مڈس آف آل دس جو جینیس جس کو باہر سے لایا گیا تھا ایئر فورس ون میں ڈال کر، اسحاق ڈار صاحب، یعنی اسحاق ڈار صاحب کی وہ جو بڑکیں ہیں نا، وہ مولے والی بڑکیں کہ مجھے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا آتا ہے اور میں ایسی کی تیسی پھیر دوں گا اور ہم دیکھ لیں گے اور ہم یہ نہیں کریں گے اور ہم وہ نہیں کریں گے۔ ہو کچھ اس طریقے سے رہا ہے کہ اب ہمارے وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ امید کر رہے ہیں کہ اس مہینے میں آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پا جائیں گے۔ پاکستان بہت جو ہے نا کرٹیکل حالات سے گزر رہا ہے، اکانومی ہماری اب تو خیر کچھ ہے ہی نہیں۔ میں ہمیشہ ایک جو ہے وہ کمپیریزن دیتا آ رہا ہوں، مثال اس طرح کی دینی نہیں چاہیے کیونکہ یہ کانڈیسینڈنگ بات ہوتی ہے، لیکن جسٹ ٹو پٹ تھنگز ان ٹو پرسپیکٹیو، وہ نیپال کے بارے میں کہتے تھے لوگ اس ریجن کے کہ یہ نوڈلز بنا کے بیچنے والا ملک جو ہے وہ ان کی بھی اکانومی ہم سے زیادہ ہی بہتر ہے۔ بنگلہ دیش جو ہم سے آزاد ہوا تھا، آج تقریباً 40 بلین US ڈالرز کی ان کے ریزروز ہیں، ٹھیک ہے۔ انڈیا کی تو بات ہی نہ کریں، ٹھیک ہے، 500 ٹریلین کے قریب وہ اکانومی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کی جو میجر یونیکارن کمپنیاں ہیں، یہ کانسیپٹ پھر کبھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یونیکارن کمپنی کس کو کہا جاتا ہے، اور انڈیا کی باقی ملکوں سے، چائنا سے اور امریکہ سے زیادہ یونیکارن کمپنیز کیسے ہو گئیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جب دیکھیں تو ایک دفعہ تو سوال بنتا ہے، ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا ہوا ہمارے اس لینڈ آف دا پیور کے اندر، کون سے معاملات خراب ہو گئے۔ ابھی بھی ہمارے تمام تر سیاستدان جو ہیں وہ اپنی انا اور اس کی تسکین اور بدلے یعنی سکورز لیول کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے تمام تر معاملات کو حل فرمائے اور ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ میں بہت ساری امپورٹنٹ خبروں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔